وہ سیاہ قمیص شلوار پہنے اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ جرگے میں بچھی دردی کے ایک کنارے پر سیدھا بیٹھا جرگے کے فیصلے کا منتظر تھا، جبکہ وہ گاؤں کا سرپنچ ہونے کے ناطے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ لیکن جرگہ بڑوں کا تھا تو وہ صبر سے بیٹھا تھا۔ اس کی گہری اور پرکھتی ہوئی آنکھیں ہر لمحہ سامنے بیٹھے حارث رؤف خانزادہ کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو نوٹ کر رہی تھی۔ جرگے میں بیٹھے سب لوگوں کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی، کوئی بھی غیر ضروری بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ فضا میں ایک بوجھل سا سکوت چھایا ہوا تھا، جس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں بلکہ خون کا تھا، جو کہ سراج خانزادہ کے بیٹے کے خون کا تھا اور اس کا بڑا بیٹا ارمان خانزادہ کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ حارث رؤف خانزادہ بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ اور نظریں چرانے کا انداز اس کے اندر کے خوف کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا ارمان خانزادہ سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے زمین میں گڑ جانا جاتا ہو۔ نہ وہ کسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ سر اٹھا کر جرگے کا سامنا کر سکے۔ بات سیدھی تھی مگر بوجھل بہت تھی۔ حارث خانزادہ کے چھوٹے بیٹے ارمان خانزادہ کے ہاتھوں سراج خانزادہ کے 15 سالہ بیٹے سلیمان شاہ پر گولی چل گئی تھی۔ معمولی سا جھگڑا جو پہلے صرف تلخ کلامی تک محدود تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھا پائی میں بدل گیا، اور پھر نہ جانے کب ارمان کے ہاتھ سے پستول نکلا اور کب ٹریگر دب گیا، کسی کو سمجھ ہی نہ آئی۔ گولی سیدھی جا کر سلیمان شاہ کے سینے میں لگی تھی۔ وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑایا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری۔ وہ خود بھی جیسے بے چین سا تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا، مگر اگلے پل اس کا وجود پوری طاقت سے زمین پر آ گرا۔ اس کے گرتے ہی وہاں موجود لوگوں میں بگدڑ مچ گئی۔ کوئی اسے اٹھانے کو دوڑا، کوئی ارمان کو پکڑنے لگا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلیمان شاہ کی سانسیں چند ہی لمحوں میں تھم گئی تھی۔ آج اسی خون کا حساب ہونا تھا۔ سراج خانزادہ جرگے میں سر جھکائے بیٹھا تھا، غصے سے نڈھال اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اپنے لاڈلے کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دفن کر کے آئے تھے۔ آنکھیں بھلے خشک تھیں مگر اندر کا کرب چہرے پر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموش تھے مگر وہاں موجود سب جانتے تھے کہ وہ حارث رؤف خانزادہ کے بیٹے کو کسی صورت بھی معاف کرنے والے نہیں تھے۔ اگر ان کے دل میں رحم آ بھی جاتا تو ان کا بڑا بیٹا، جو کہ ان کی جگہ اب گدی سنبھالے ہوئے تھا، وہ ارمان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ جرگے کے بیچ بیٹھے بزرگوں میں سے ایک نے گلا صاف کیا تو سب کی توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ یہ معاملہ خون کا ہے، ان کی بھاری آواز فضا میں گونجی، اور خون کا حساب دینا پڑتا ہے۔ سلیمان شاہ کے خون کے بدلے ارمان خانزادہ کی جان نہیں تو حارث رؤف کی بیٹی کو شیرزمان کے ساتھ نکاح کر کے بنی کیا جائے۔ جرگے میں ہولناک خاموشی چھا چکی تھی، جبکہ اس خاموشی کو شیرزمان کی بھاری گھمگیر آواز نے توڑا۔ ہرگز نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنے بھائی کے خون کا بدلہ خون کی صورت میں چاہیے، نہ کہ اسی خاندان سے لڑکی بنی کر لوں۔ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں یہ اپنے بھائی کی موت کا سوگ اپنی شادی کر کے مناؤں۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ وہیں ارمان نے سہم کر باپ کا بازو جکڑ لیا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ شیرزمان کی عقابی نظریں ایک بار پھر ارمان خانزادہ پر جم گئی۔ ابھی اس بزرگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو دونوں طرف کے لیے قابل قبول ہو۔ حارث رؤف کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کا ایک بیٹا پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے، اگر دوسرا بھی مارا گیا تو اس کی نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے اس کی بیٹی کو بنی کیا جائے۔ حارث رؤف نے آنکھوں میں آنسو لیے ان بزرگ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کے لیے شاہ صاحب رحم کریں، میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے تو میں کس کو بنی کروں؟ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، بچوں کی لڑائی تھے، ارمان کا قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سراج خانزادہ نے ہاتھ اٹھا کر ان سب کو بولنے سے روکا تو جرگے میں ایک دفعہ پھر سے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی حارث رؤف خانزادہ نے پھر سے بولنا شروع کیا، شاہ جی، میری بھتیجی ہے جو کہ میرے مرحوم بیٹے کی بیوہ بھی ہے، میرے پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔
یہ سننا تھا کہ شیر زمان تل ملا کر اٹھا۔ تمہاری غیرت بالکل مر گئی ہے حارث خان زادہ کہ تم بنی میں اپنی بہو پیش کر رہے ہو، تو تم سب کو تو ڈوب مر جانا چاہیے۔ حارث خان زادہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے۔ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار تھے۔ اس کی آواز میں نہ اونچائی تھی نہ جلدی، مگر اس میں ایسی ٹھہراؤ تھا کہ ہر شخص خاموشی سے اسے سننے پر مجبور تھا۔ ماہ بہت کم عمر تھی جب اس کا نکاح فرمان سے ہوا تھا۔ فرمان ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، اور ماہ کا نکاح اس لیے فرمان سے کیا تھا کہ وہ میرے بیٹے کا خیال رکھ سکے، لیکن فرمان نے اسے ایک بار بھی نہیں چھوا۔ وہ اب بھی حارث خانزادہ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ سراج کون سا تھا ضبط کھو کر دہاڑے تھے۔ بس سب اپنی جگہ ایک دفعہ ہل کر رہ گئے تھے۔ میرے بیٹے نے بالکل ٹھیک کہا کہ تمہاری غیرت بالکل مر چکی ہے جو تم اپنی بہو کی ازدواجی زندگی کے راز یوں سریعام کھول رہے ہو۔ تمہیں تو واقعی گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حارث خان زادہ، لیکن اب میں جو فیصلہ کروں گا نا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج شام تم اپنی بہو کو میرے بیٹے کے نکاح میں دو گے اور پھر ہمیشہ کے لیے اسے بھول جانا۔ وہ اٹل لہجے میں بولے تو حارث خان زادہ کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تبھی وہ بزرگ بھی سوچ انداز میں سب کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ایک طرف وہ باپ ہے جس نے اپنا بیٹا کھو دیا، اور دوسری طرف وہ باپ بیٹا جس کا بیٹا زندہ ہے مگر اس کے ہاتھوں ایک جان گئی ہے۔ لیکن میں سراج شاہ کے فیصلے پر متفق ہوں۔ بس آج شام لڑکی کو ونی کر دیا جائے گا۔ جرگے میں بیٹھے کئی لوگ آہستہ آہستہ سر ہلانے لگے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا۔ فیصلہ ہوتے ہی وہ ایک دم سے اٹھا اور سرخ آنکھوں سے ان سب کو زہریلی نظر سے دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس اپنے کمرے کے عین درمیان میں فرش پر بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے جیسے اپنی وجود سے سمٹ کر خود میں گم ہو جانا چاہتی ہو۔ اس لمحے وہ بکھرے سولیے میں بے بسی کی مکمل تصویر لگ رہی تھی۔ اس کا نام ماہ تھا، چاند کی روشنی، اور واقعی وہ ایسی ہی تھی، نرم شفاف، دل کو چھو لینے والی۔ مگر آج اس چاندنی پر اداسی کی ایسی دبیز چادر تھی کہ اس کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کے گرد یوں بکھرے تھے جیسے رات نے خود اسے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ وہ ہر لٹ اس کی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی بہار کی پہلی صبح جیسا کھلتا تھا، آج خزاں کی اداس شام لگ رہا تھا۔ حسن ملال کی ایسی تصویر کہ دیکھنے والا ٹھہر جائے، مگر وہ خود اپنے وجود سے بے خبر اپنے ہی خیالوں کی قید میں گم بیٹھی تھی۔ حویلی کے باہر جیسے طوفان اٹھنے کو تھا، ایک اور قیامت اس کے نام لکھی جا چکی تھی، مگر وہ ان سب سے بے نیاز، جیسے پہلے ہی سب کچھ ہار چکی ہو۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور فاطمہ خالہ اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی چاپ میں عجیب سا بوجھ تھا، ایک تھکن تھی۔ ماہ نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر اس کے دل میں انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ فاطمہ خالہ وہ عورت جو دنیا کی نظر میں ایک ملازمہ تھی، مگر ماہ کے لیے ماں کا سایہ، اس کے ہر دکھ کی ساتھی، ہر زخم کی مرہم، آج خود ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس عالیشان حویلی کی ملازمہ ہونے کے باوجود وہ ماہ کے لیے اس کی ماں جیسی تھی، اس کے ہر دکھ میں، ہر سکھ میں ہمیشہ شامل تھی۔ انہوں نے اسے راتوں کو گود میں سلا کر لوری دی تھی، اس کے زخموں پر مرہم رکھے تھے، لیکن آج جو کچھ بھی ہونے جا رہا تھا وہ جا کر بھی اس معصوم کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ یہ آنسو مجھے ڈرا رہی ہوں ہیں، خدا کے لیے بتائیں کیا بات ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی وحشت اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ فاطمہ خالہ اس کے قریب بیٹھ گئی، کب کباتے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو سنوارا جیسے بکھری تقدیر کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ بیٹا، میں نہیں جانتی اللہ نے تمہاری قسمت میں کیا لکھ دیا ہے، مگر اس بار تقدیر نے جو پلٹا کھایا نا، وہ ہم سب پر بھاری ہے۔ میں تمہارے دکھ میں تمہارے ساتھ رو بھی نہیں سکتی اور تمہیں بچا بھی نہیں سکتی۔ ان کی آواز رند سی گئی تھی۔ ماہ نے انہیں ساکت نظر سے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک زہریلی بے جان سی مسکراہٹ ابھری۔ خالہ، میرے ساتھ اس سے زیادہ اور کیا برا ہو سکتا ہے؟
اب جانتی ہے نا مجھ پر تو ہر رنگ حرام ہو چکا ہے، خوشی سکون حتیٰ کہ سانس لینا بھی بوجھ لگتا ہے۔ میں تو پہلے ایک زندہ لاش ہوں، تو بتائیں اس لاش کے ساتھ اب یہ حویلی والے اور کیا ظلم کریں گے؟ اس کے الفاظ میں ایسی تھکن اور کرب تھا کہ فاطمہ خالہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام لیا، آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ کاش وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس ظالم دنیا، اس سنگ دل حویلی اور اس بے رحم تقدیر سے دور لے جا سکتی، مگر کچھ چاہتے صرف چاہتے ہی رہ جاتی ہیں، اور کچھ زندگیاں صرف اذیت بن کر جینے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس کی حسین معصوم صورت دیکھی تو دل جیسے ڈوبنے لگا تھا۔ بیٹا، تمہارے چچا نے اس بار خود غرضی کی انتہا کر دی ہے۔ انہوں نے تمہیں اپنے بیٹے کی جان کے بدلے وہ بنی کر دیا ہے۔ اس کا نازک سا لرزتا وجود ایک دم ساکت ہوا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ نہیں ہو سکتا چچا جان، میرے ساتھ سب نہیں کر سکتے، میں ان کے بیٹے کی بیوہ ہوں، اس حویلی کی عزت ہوں، وہ بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تڑپ کر بولی تو فاطمہ خالہ نے باہر آہٹ محسوس کرتے اسے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس لمحے دروازہ زور سے کھلا اور سعدیہ چچی نے کمرے میں قدم رکھا۔ ان کے تیور دیکھتے سہم کر فاطمہ خالہ سے لپٹ گئی تھی۔ سعدیہ نے اسے سرتا پیر نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور پھر پھنکارتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی تھی، بڑی ہی منحوس لڑکی ہو تم، پہلے پیدا ہوتی اپنی ماں کو کھا گئی اور پھر باپ کو لے جاؤ گی، اور جب میرے بیٹے کی زندگی میں آئی تو وہ جان سے ہاتھوں بیٹھا۔ ہماری تو زندگی تم نے اجیرن کر کے رکھ دی تھی، لیکن اب تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ تم زندگی بھر نہیں بھولو گے، اور ہر روز موت کی دعا کرو گے۔ تم جانتی نہیں ہو شیر زمان کو جانور ہے، جانور تمہیں نوچ کھائے گا، اور پھر تم ہر روز اپنے مرنے کی دعا کرو گے، کیونکہ جرگے میں فیصلہ ہو گیا ہے تو تمہیں بنی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک بات کان کھول کر سن لینا، تمہارے نام پر یہ جو اتنی ساری جائیداد ہے نا، اور یہ حویلی ہے نا، یہ سب کچھ تم میرے نام کر کے پھر اس حویلی سے جانا ہوگا۔ تمہارے چچا اور ارمان جرگے سے واپس آتے ہوں گے، اور جب وہ تمہیں سب کچھ چھوڑنے کے لیے کہیں، چپ چاپ سب کچھ ہمارے حوالے کر دینا۔ وہ سسکتے ان کے بے رحم چہرے کو دیکھنے لگی۔ تبھی باہر ارمان اور حارث خانزادہ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ سامنے وہ دونوں کوئی بات کرتے آ رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پیروں پر گری تھی۔ ارمان نے بے اختیار اسے کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور بکھرتا حلیہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ ارمان، پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت ہونے دو، میں اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، میں تو میری بھابھی ہوں نا، پلیز خدا کے لیے تمہیں چچا جان کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے ونی نہ کرے۔ ارمان کے دل میں جیسے ایک لہر سی اٹھی تھی، لیکن اگر وہ اس پر نرم پڑ جاتا تو اسے اپنی جان دینی پڑتی۔ تبھی وہ ہاتھ بٹاتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ آپ میری بھابھی تھیں، بھائی کے بعد ہمارا رشتہ صرف کزن ذات کا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس حویلی میں یوں گھٹ گھٹ کر زندگی گزاریں۔ شیر زمان بھلے ہی سخت دل ضرور ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کے لیے بہت بہترین ہم سفر ثابت ہوگا۔ پلیز میرے لیے اور اس حویلی کے لیے آخری قربانی دے دے۔ وہ بات کے آخر میں التجا یا انداز میں بولا تو وہ لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ تبھی حارث خانزادہ جو خاموش کھڑے تھے، انہوں نے اس کا بازو بے رحمی سے دبوچ کر اسے مقابل کیا۔ سنو لڑکی، شام تک تمہارا نکاح ہو جائے گا اور تم اس حویلی سے چلی جاؤ گی، لیکن بالکل خالی ہاتھ جاؤ گی۔ سعدیہ نے تمہیں بتا دیا ہوگا، اس لیے خود کو ہر بات کے لیے تیار کر لو۔ وہ تیز قدموں سے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھے تو وہی گھٹنوں کے بل گرتی چلی گئی۔ اس کی حالت ہزار پر حویلی کے دور دیوار بھی ماتم کناں تھے، لیکن اس حویلی کے مکینوں کے دل جیسے پتھر ہو چکے تھے۔ وہ حارث رؤف خانزادہ کی بیوہ بہو تھی، جو ابھی صرف 24 سال کی تھی۔ حارث رؤف خانزادہ کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا فرمان خانزادہ اور چھوٹا بیٹا ارمان خانزادہ۔ فرمان ان کے بڑے بیٹے تھے، جو پیدائشی طور پر ایک پاؤں سے معذور تھے، اور اپنے اس معذوری کی بدولت وہ بری طرح ڈپریشن کا شکار ہو کر دماغی طور پر بھی مفلوج ہو چکے تھے۔ جبکہ ارمان ہائر اسٹڈی کے لیے سوئٹزرلینڈ گیا ہوا تھا۔
ماہنور خانزادہ حارث رؤف کے بڑے بھائی شہاب رؤف خانزادہ کی اکلوتی بہن تھی۔ شرمین اس کی پیدائش پر ہی دنیا سے چلی گئی تھی، اور پھر شہاب خانزادہ نے بنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اپنی بھرپور جوانی کے دن اس کی تربیت اور بچپن کی معصومیت پر قربان کر دیے تھے۔ ماہنور بے حد حسین اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ خاندان کے ہر دوسرے لڑکے کی نظر اس نازک کمسن حسینہ پر تھی۔ ایک تو وہ بے پناہ حسین تھی، اور دوسرا کسی کے نام پر کروڑوں کی جائیداد تھی۔ وہ محض 15 برس کی تھی جب اس کے والد شہاب خانزادہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ماہنور بری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے چچا نے اور چچی نے اس کا دکھ بانٹنے کی بجائے اس معصوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ فرمان خانزادہ کی ذہنی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں کھو بیٹھا تھا۔ شہاب خانزادہ کو دنیا سے گئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے زبردستی ماہنور کا نکاح فرمان سے پڑھوا دیا تھا۔ اس پر تعلیم کے راستے بند کر دیے تھے۔ فرمان کے ساتھ گزرے 7 سالوں میں اس نے اس قدر تکلیف اور دکھ سہے تھے کہ اس کی روح تک لہو لہان ہو گئی تھی۔ سعدیہ چچی نے اسے حویلی کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا تھا، اور ساتھ ہی فرمان کی تمام ذمہ داریاں اسے سونپ دی تھی۔ اگر وہ ذرا سی بھی کوتاہی کرتی تو وہ اسے روئی کی طرح دھنک رکھ دیتی تھی۔ فرمان کی ذہنی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی تھی، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حارث خانزادہ مردان خانے سے حویلی کے اندر انہی حصے میں آئے تو ہاتھ میں پکڑی گن وہی ٹیبل پر رکھتی تھی، اور جانے کیسے ان کی آنکھ لگی، اور پھر ٹھا کی زوردار آواز اور سامنے کے منظر نے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ فرمان نہ جانے کب اپنی ویل چیئر پر وہاں آیا تھا، اور اس نے گن اٹھا کر اسے چلانے کی کوشش کی تھی۔ گن کا رخ اس کی اپنی طرف تھا، اور لمحوں کا کھیل تھا، بس اس کے ٹریگر دباتے ہی گولی سیدھی اس کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ چند پل باپ کی نظروں کے سامنے تڑپتا رہا، اور پھر اس کا وجود ایک دم ساکت پڑ گیا۔ حویلی میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ سعدیہ چچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ہر آتے جاتے کو ماہنور کی منحوسیت کے قصے سناتی اور اسے کوستی رہتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ان کی نظروں کے سامنے نہ آئے۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے، لیکن اس کے ساتھ حویلی والوں کا رویہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ درگے کے فیصلے کے بعد جیسے وقت نے اپنی رفتار سست کر دی تھی۔ حویلی کے صحن میں ڈھلتی شام کا سنہرا رنگ پھیل رہا تھا، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ کسی معصوم کی سسکیوں کی آواز حویلی کے در و دیوار میں دب کر رہ گئی تھی، اور جیسے سورج بھی آج کسی دکھ میں ڈوب کر رخصت چاہ رہا تھا۔ ماہنور کو کمرے سے نکالا گیا تو اس کے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ سفید لباس کی بجائے اس نے سیاہ رنگ پہن لیا تھا، اس کی قسمت کی طرح سیاہ اور گہرا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی تھی۔ فاطمہ خالہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، بار بار اسے سہارا دیتی، مگر ان کا سہارا بھی آج کتنا بے بس تھا، جیسے وہ خود آج بے بس تھی۔ نکاح کے لیے صحن کے کونے میں چادر تانی گئی تھی۔ چند عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھی، کچھ مرد سنجیدہ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی مبارکباد نہیں۔ یہ شادی نہیں، ایک سزا تھی، ایک فیصلہ، ایک ونی شیر زمان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس قداور مضبوط وجود، اس کے چہرے پر سختی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں گہری اور خطرناک حد تک خاموش تھی۔ وہ ایک جگہ کھڑا تھا، بالکل ساکت اور لاپرواہ سا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی تھی نہ غم، بس ایک ٹھنڈی سنجیدگی تھی۔ ماہنور کو اس کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ قبول ہے، قاضی کی آواز گونجی۔ ماہنور کے لب ہلے، مگر آواز گلے میں ہی پھنس گئی تھی۔ فاطمہ خالہ نے اس کے ہاتھ دبائے، آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھا۔ بول دو بیٹا۔ ماہنور کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے کپکپاتے لب کھولے، آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے نکلی ہو۔ قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ دہراتی وہ جیسے خود کو پوری طرح سے ہار گئی تھی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، اور اسی لمحے جیسے اس کی نیند کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد اسے اٹھایا گیا۔ سعدیہ چچی نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، وہی نفرت، وہی حقارت،
یاد رکھنا اب اس حویلی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تبھی حویلی میں کچھ اور لوگ حارث رؤف خانزادہ کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ شیر زمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ حارث خانزادہ تیز قدموں سے ماہنور کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولے، جانے سے پہلے جو کہا تھا وہ کر کے جاؤ۔ وکیل صاحب کاغذات لے آئے ہیں، بس سائن کر دو اور اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ ماہنور نے ایک نظر اٹھا کر ان کے بے حس اور بے رحم چہرے کو دیکھا۔ کہنے کو تو وہ اس کے سگے چچا تھے، لیکن انہوں نے اس پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ چند پل انہیں یوں ہی دیکھتی رہی، پھر سر نفی میں لایا، نہیں چچا جان، بس بہت ہو گیا، میں اپنے باپ کے جائیداد اور دولت آپ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ حارث خانزادہ کا خون کھول اٹھا۔ ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ ماہنور کے چہرے پر تھپڑ مار دے۔ شیر زمان ان کا ہاتھ تھام کر سختی سے جھٹک چکا تھا اور ساتھ ہی وہ ان کا گریبان درستگی سے دبوچ انہیں اپنے مقابل گھسیٹ گیا۔ تمام لوگ سہم کر اپنی اپنی جگہ دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ تم جانتے ہو کس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی ہے تم نے؟ شیر زمان خانزادہ کی منقوہ ہے وہ، تمہاری زرخرید غلام نہیں۔ جی تو چاہتا ہے ابھی کاٹ کر اپنے کتوں کو کھلا دوں، لیکن کیا کروں، میرے کتے بھی حرام گوشت نہیں کھاتے۔ انہیں ایک جھٹکے سے دور کرتا سر جھکائے کھڑی اس لڑکی کی طرف مڑا۔ سنو، تم اب شیر زمان کی بیوی ہو اور میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنا فیصلہ خود لو۔ چاہو تو ساری جائیداد ان کے منہ پر مار دو، یا پھر وہ بات ادھوری چھوڑتا نظریں پھیر چکا تھا۔ وہ وکیل کو دیکھتے ہی معاملہ سمجھ گیا تھا اور حارث خانزادہ کی ساری باتیں سن کر یقین بھی آ گیا تھا۔ ماہنور بے اختیار اس کے پیچھے آکھڑی ہوئی تھی، مطلب فیصلہ ہو چکا تھا۔ شیر زمان کے لبوں پر فاتحہ کی مسکراہٹ رنگ گئی، جبکہ حارث خانزادہ جیسے چلتے ہوئے الاؤ میں خود کو بسم ہوتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ شیر زمان مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے چل دیا۔ چند لمحے بعد ماہنور کو بھی اس کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شیر زمان کی حویلی ایک قلعے کی طرح تھی، اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور ہر طرف خاموشی کا راج۔ ماہنور کے ایک کمرے میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ چند قدم چلی، پھر اچانک جیسے اس کے قدم جواب دے گئے، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھر آہستہ آہستہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی۔ آج اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، اپنا گھر، اپنی پہچان، اپنی آخری امید اور شاید خود کو بھی۔ وہ رات گئے تک یوں ہی بے حس و بے حرکت بیٹھی رہی تھی۔ بھوک اور ذہنی تھکن اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کب گہری نیند میں چلی گئی تھی اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر جب وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک چکا تو کمرے کا کیا وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہوگی، کیونکہ یہ اس کا حکم تھا کہ اس کی منقوہ کو اس کے کمرے میں رہنا ہوگا۔ دروازہ کھلتے اس نے بے اختیار اپنے لب دانتوں تلے سختی سے دبائے تھے۔ سامنے وہ فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی سیاہ چادر جو اس کے وجود کو بری طرح ڈھانپے ہوئے تھے، بے خبری میں ایک طرف سے ڈھلکی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس اور چادر میں اس کے دودھیا چہرے کی آدھی جھلک دیکھتے وہ دروازہ لوک کرتے دھیمے قدموں سے چلتا قریب چلایا تھا۔ سنو، اس نے آہستگی سے اسے پکارا، لیکن اس کے بے حس و حرکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اے لڑکی، سنا نہیں تم نے؟ وہ قدرے زور سے بولا، مگر وہ اب بھی ساکت تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ اس کے چہرے کی سفید جلد اور بند پلکوں کے خم نے اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے کو چھوا تو اس کا بے جان جسم دوسری جانب لڑکا، لیکن اس نے بلا کی تیزی سے اسے اپنی جانب کھینچ کر بازو کے حصار میں بڑھتے باہوں میں محفوظ کیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ یقیناً قریب پڑی شیشے کی میز پر بری طرح ٹکرا جاتی۔ اس کی مدھم سانسوں کی تپش شیر زمان کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو وہ جنجلا سا گیا اور اسے پھرتی سے بازوؤں میں اٹھاتا بیڈ پر لٹا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ سیدھا ہونے لگا اس کی نظر ماہنور کے چہرے پر پڑی تھی اور اس لمحے جیسے وقت تھم گیا۔ وہ جھکا، آہستہ، بہت آہستہ، اس کی سانسیں ماہنور کے چہرے سے ٹکرا کر
واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی تھی، پورا وجود جیسے تیز آنچ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گداز لب نرمی سے چھوئے۔ کیسی آزمائش ہو تم میرے لیے، اتنی نازک، اتنی معصوم سی، بھلا کیا بدلہ لوں گا تم سے میں؟ تم نے تو پہلی نظر میں ہی مجھے بے بس کر دیا ہے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار الفاظ نکلے تھے، اس کی انگلیاں لبوں سے سرکتے اس کے ملائم گال پر آ چکی تھی، نرم، حد سے زیادہ نرم، جسے چھوتے ہی وہ مکھن کی طرح پگھل جائے گی۔ تبھی اس کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور چادر ایک طرف کو ڈھل گئی۔ شیر زمان کی نظر بے اختیار اس کے شفاف گردن پر سے ہوتی کندھے پر موجود زخم پر پڑ گئی، جو سرخ اور تازہ تھا۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ کافی حد تک ڈھیلا ڈال رکھا تھا، اس لیے شرٹ اس کے کندھوں سے تھوڑی سی سرکی ہوئی تھی۔ شیر زمان نے ہاتھ بڑھا کر ہلکا سا چھوا تو وہ ماہنور نے نیند میں ہلکی سی آہ بھری اور بے خبری سے اس کے قریب سمٹ آئے۔ یہ قربت، یہ لمس شیر زمان کے ضبط پر جیسے کاری وار تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی مگر ہاتھ نہیں ہٹایا، بلکہ اس کی انگلیاں اس کی گردن سے سرکتی آہستہ سے اس کے گال کو چھو کر اس کی ٹھوڑی تک آئی اور پھر وہیں رک گئی۔ میرا بدلہ ادھورا رہ جائے گا، میں جانتا ہوں خود کو، یا تو میں خود فنا ہو جاؤں گا یا تمہیں کر دوں گا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، دھیمی اور جذبات سے بوجھل۔ وہ مزید جھکا، اس کے چہرے کے اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ گئی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، وہ جیسے خود کو فنا کر دینا چاہتا تھا، اور اس نے جھک کر اس بے خبر لڑکی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، نہایت آہستگی سے مگر پورے اختیار کے ساتھ، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ یہ حقیقت کہ وہ پہلی نظر میں ہی دل ہار گیا تھا۔ ماہنور نے ہلکی سی حرکت کی، اس کی پلکیں لرزی مگر وہ جاگی نہیں۔ شیر زمان نے ایک گہری سانس لی اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا اور پھر آہستگی سے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ رات کی خاموشی میں صرف دو سانسوں کی آواز تھی، ایک بے خبر اور دوسرا حد سے بڑھ کر بے چین۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی سے باہوں میں لیے لیٹا رہا تھا، نظر بار بار اس کے کندھے پر موجود زخم پر ٹھہر جاتی۔ جب جذبات کی آنچ نے شدت اختیار کی تو وہ اسے چھوڑتا دور ہوا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ وہ خود کو مسلسل اس کے لمس میں قید بے بس پا رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا تو کیوں تھا؟ وہ جان سی لڑکی اس کے نصیب کا حصہ بنی بھی تھی تو کیسے؟ اس کے لاڈلے بھائی کے قتل کے مقدمے میں بنی ہو کر اس کی آنکھوں میں بے حد سرخ ہو رہی تھی، جیسے کسی امتحان سے گزر رہا ہو۔ اگلی صبح شیر زمان کے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ بجایا گیا تو وہ جو گہری نیند کے خمار میں تھی ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن خود کو بستر پر اس شخص کے قریب دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ بے اختیار کندھوں سے ڈھلکتے چادر کو اپنے وجود کے گرد سمیٹا۔ اسی پل شیر زمان بے کروٹ بدل کر اسے دیکھتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ اور ماتھے پر بل دیکھتے ہوئے مزید سہم کر تھوڑا دور ہوئی تھی۔ دروازہ مسلسل بجایا جا رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیزی سے بیڈ سے اترا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ جیسے دروازہ کھلا تو سامنے اس کی ماں زرمینہ شاہ کو دیکھ کر لب بھینچے۔ اگر کوئی اور اس کی طرح حرکت کرتا تو وہ اب تک اس کا منہ توڑ چکا تھا۔ زرمینہ شاہ کی آنکھیں متورم اور سوجی ہوئی تھی، ان کے رت جگہ کی کبا تھی۔ شیر زمان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم رات بھر اس حرافہ کو اپنے کمرے میں جگہ دو گے۔ بھول گئے تم یہ ونی میں آئی لڑکی تمہارے بھائی کے قتل کے بدلے اس حویلی میں آئی ہے؟ اس کی حیثیت اور مقام تمہیں پہلی رات میں بتا دینا چاہیے تھا، لیکن یہ تو تمہارے بستر پر بیٹھی ہے۔ وہ سہمی سے اس لڑکی کو دیکھتے زہر خندہ لہجے میں بولی تو شیر زمان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ دل میں کہیں تیز ہلچل مچ گئی تھی۔ ماں، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلتا ہوں۔ یہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی اور نہ ہی میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑوں گا، بے فکر رہیں۔ اسے ایک نظر دیکھتا زرمینہ شاہ کو بازو کے حلقے میں لیے وہاں سے چلا گیا۔ شیر زمان، اس لڑکی کو ایسی سزا دو کہ اس کی اور اس کے خاندان کی روح تک کام جائے۔ میرے سلیمان کے قاتل ہیں یہ سب، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ روتے ہوئے شیر زمان کے سینے سے لگی تو وہ خود بھی جیسے بکھرنے لگا۔
سلیمان اس کا بے حد لاڈلا اور پیارا بھائی تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ ارمان خانزادہ کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا، لیکن قسمت اور تقدیر نہ جانے اس کے ساتھ کچھ اور ہی کھیل کھیلنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو اسے دیکھتی ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اسے ایک نظر دیکھتا کبرڈ سے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں نگاہ کی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور بلا ارادہ ہی وہ کمرے میں موجود اس کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ تبھی نظر بیک گراؤنڈ سے اوپر اس کی انلارج تصور پر ٹھہر سی گئی۔ خوبصورت جاذبے نظر نقوش، ہلکی سی بیئرڈ اور کھڑی ستوہ ناک کے ساتھ انتہائی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کے کسرتی جسم کی بناوٹ اور لمبی قامت غضب کی تھی۔ وہ جو نہا کر نکلا تھا اسے یوں انہماک سے اپنی تصویر دیکھتا پا کر لبوں پر مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ مچلتا اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ بہت ہینڈسم ہونا، کہیں دل تو نہیں ہار بیٹھی؟ اس نے اچانک ماہ نور کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ گھبراہٹ میں اس کا پاؤں ہلا اور توازن بگڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، شیر زمان نے اسے بازو کے حلقے میں لیتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ اس کے نم شرٹ لیس سینے سے لگتے وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اس نے جیسے ہی دور ہونا چاہا تو وہ اسے گرفت سخت کرتا مزید خود سے قریب کر گیا اور وہ بے اختیار تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ گئی۔ کمر پہ موجود زخم نے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیر زمان اس کے چہرے کے تاثرات کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دینا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شیر زمان نے گرفت ڈھیلی کی اور ساتھیوں سے گھما کر اس کی پشت سینے سے لگائی تھی۔ اگلی پل اس کی چادر کھینچ کر اتارتے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ ماہ نور کا کپکپاتا وجود جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ اساکت سی رہ گئی تھی۔ ہلنا مت ورنہ ابھی کے ابھی تمہاری سانسیں بند کر دوں گا، سمجھی؟ وہ گمگیر لہجے میں اس کے کان میں بولا تھا۔ ماہ نور کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی اسے بے حال کر رہی تھی۔ شیر زمان نے ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کمر سے اٹھاتے نگاہ کی تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود نیلو نیل تھا۔ رات اس کے کندھے پر زخم کا نشان دیکھ کر وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، لیکن اس نے جس طرح سے ماہ نور کو اپنے قریب کیا تھا، اس کی گرفت میں وہ جس قدر تکلیف میں آ گئی تھی، وہ الجھ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ بدلے کی نیت سے اس حویلی میں لے کر آیا تھا وہ تو پہلے سے ہی لہولہان تھی۔ ماہ نور نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ شیر زمان نے اسے نرمی سے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے مقابل بیٹھا۔ دوپٹے کے بنا اس کے سامنے بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے مچلنے کو بےتاب تھے۔ کس نے کیا یہ سب؟ وہ اس کی شرٹ کو کندھے سے سرکاتا بولا تو سسک کر لب بھینچ گئی۔ بتاؤ، وہ اب کی بار سرد پتھریلے لہجے میں بولا تو وہ سہم گئی۔ چچی، میری چچی جان، وہ مجھے روز یوں ہی مارتی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں پہلے بھی بے قصور تھی اور اب بھی۔ مجھے اس حویلی سے کہیں دور چھوڑ دیں پلیز، ورنہ میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ مجھ میں اور ہمت نہیں ہے اب۔ وہ اس کے سامنے سسک رہی تھی جو رحم کرنا شاید جانتا نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے آنسو شیر زمان پر الٹا اثر کر رہے تھے۔ اس نے لب بھینچ کر اس کے آنسو کو اپنی پور پر چنا۔ اس کے آنسو اپنی انگلیوں پر محسوس کرتا چند لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا، جیسے پہلی بار اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ چپ، رونا بند کرو، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ اور شیر زمان اپنے وعدے کا کتنا پکا تمہیں جلد اندازہ ہو جائے گا۔ ماہ نور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے وہ چند لمحے پہلے خوفزدہ تھی۔ شیر زمان نے اس کی ٹھوڑی ہلکے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی نم آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور وہ بے بسی، وہ سب کچھ اس کے دل پر عجیب سا اثر ڈال رہے تھے۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ وہ آہستگی سے بولا۔ ماہ نور کے لب ہلے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا، اتنا کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ تم شادی شدہ تھی پہلے سے اور مجھے تمہارے وجود میں بس اپنی مہک بسی چاہیے۔ کیا اس نے کبھی تمہیں چھوا تھا؟ ماہ نور نے سسکی بھری۔ ہاں، بہت بار۔ وہ نوچتا تھا مجھے، کبھی میرا وجود تو کبھی میرے بال۔ وہ پاگل شخص مجھے کبھی محبت نہیں کر سکا۔ وہ
اپنی تمام تر محرومی کا ازالہ مجھے تکلیف پہنچا کر کرتا تھا، اور کبھی اسے اپنا آپ پیش نہیں کرتی تھی تو چچی جان مجھے پوری حویلی کے ملازموں کے سامنے مار پیٹ کرتی تھی، اور پھر ایک دن وہ مر گیا اور مجھے زندہ لاش بنا گیا۔ میرے وجود پر جو زخموں کے نشان ہیں نا، وہ اس کی موت کی وجہ سے ہیں۔ اس کی موت کی ذمہ دار میں بالکل بھی نہیں تھی، جیسے سلیمان شاہ کی موت کی ذمہ دار میں نہیں تھی نا، لیکن مجھے غنی کر دیا گیا، اور وہی سب کچھ ہوگا میرے ساتھ۔ زندگی نے مجھے واپس اسی مقام پر لا کھڑا کیا، لیکن اب کردار بدل گئے ہیں۔ وہ پاگل پن نے تجھ پر ظلم کرتا تھا، اور آپ اپنے ہوش و حواس میں کریں گے۔ شیر زمان کا دل دک سے رہ گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کر چکا ہوں ماں، اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا۔ ماہ نور کی پلکیں لرزی، دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو رہی تھی۔ شیر زمان نے آہستگی سے اس کے گال سے ایک آنسو صاف کیا، پھر جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے نظریں ہٹا لی۔ ماہ نور نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی جھلکی تھی، لیکن وہ رک کر اس کی طرف جھکا۔ تمہیں اب کمزور نہیں پڑنا، سمجھی؟ میں کھانا بھجواتا ہوں، تم منہ ہاتھ دھو لو۔ اس کے لہجے میں حکم بھی تھا اور عجیب سی حفاظت کا احساس بھی۔ ماہ نور نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اس کے کمرے سے جاتی وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے حد حسین اور اس کا حسن ہی اس کا ہتھیار تھا شیر زمان کو زیر کرنے کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ صرف اسے اپنی طرف راغب کرے گی تاکہ وہ اس کے حسن میں کھو کر بدلے کی آگ کو اپنے دل سے بجھا ڈالے۔ وہ اپنے ساتھ اب مزید کوئی بھی ظلم ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب زندگی جینا تھی۔ یہ لوگ اتنے بھی برے نہیں تھے جتنا اس نے سوچا تھا، ورنہ بنی میں آئی لڑکی کے ساتھ اتنا نرم رویہ کون رکھتا تھا بھلا؟ شام غیر معمولی طور پر بھاری تھی۔ حویلی کے وسیع صحن میں ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا، جیسے دیواریں بھی آنے والے طوفان کی آہٹ سن رہی تھی۔ ایسے میں شیر زمان آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی رعب، وہی سختی تھی، مگر آنکھوں میں آج کچھ اور بھی تھا، ایک فیصلہ، ایک ضد اور شاید ایک درد۔ بیچ ہال میں زرمینہ شاہ اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح باوقار مگر سرد تھا۔ آنکھوں میں غصے اور انتقام کی جھلک باقی تھی۔ ان کے برابر سراج شاہ کھڑے تھے، ہاتھ پشت پر باندھے۔ انہیں شیر زمان کا انتظار تھا۔ آگے تم شیر زمان، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ زرمینہ شاہ کی آواز میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ شیر زمان نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی، اور آج میں بھی آپ دونوں سے بات کرنے آیا ہوں، آخری بار۔ سراج شاہ کی بھنویں سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ شیر زمان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر شیر زمان کی آواز گونجی۔ اس لڑکی کے بارے میں اب کوئی ظلم نہیں ہوگا، بس اسے سزا دے کر سلیمان واپس نہیں آ جائے گا۔ زرمینہ شاہ ایک دم سے کھڑی ہوئی تھی۔ شیر زمان، تم بھول رہے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو اور کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں ماں، اس نے دھیمے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں پہلی بار یاد رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا صحیح ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ سراج شاہ ایک قدم آگے بڑھے۔ وہ لڑکی ہمارے خاندان میں بنی ہو کر آئی ہے، اس کا حساب؟ شیر زمان نے ان کی بات کاٹ دی۔ آواز میں دبا ہوا طوفان اور بغاوت کی بو صاف سنائی دے رہی تھی۔ کس بات کا حساب بابا؟ اس کا جس پر پہلے اتنے ظلم ہو چکے ہیں کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بنی، یہ بدلہ، یہ سب کچھ۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ صرف ایک اور ظلم ہے۔ میں اس کے چور چور لہو لہان وجود پر اور کیا ظلم کروں ماں؟ مجھے بتائیں نا۔ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی، لیکن میں اسے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں اسے اپنے عتاب کا نشانہ بنانے والا تھا، لیکن اس کی حالت نے مجھے شرمندگی کے اس گہرے اندھیرے کنویں میں دھکیل دیا کہ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اپنی سوچ سے ماں۔ زرمینہ شاہ نے رخ موڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی۔ یہ ہمارے رسم و رواج ہے، تم انہیں چیلنج کر رہے ہو؟ شیر زمان نے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر رسم و رواج ظلم سکھائیں تو ہاں، میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونج اٹھے۔ تم اپنی ماں کے سامنے زبان چلا رہے ہو زبان؟ ایک لڑکی کے لیے؟ سراج شاہ کی آواز میں سختی تھی۔ نہیں بابا، اس نے آہستہ سے کہا، میں اپنی بیوی کے لیے کھڑا ہوں۔
وہ میری عزت ہے۔ اب چند لمحوں کے لیے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ وہ لڑکی پہلے بہت کچھ سہ چکی ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ مزید کچھ کیا تو ہم اور وہ لوگ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ زرمینہ شاہ نے طنزیہ ہنسی۔ تو اب تم ہمیں سبق سکھاؤ گے؟ نہیں ماں، اس کی آواز نرم پڑ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں شدت میں بے بسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں آپ کو روکنے آیا ہوں گناہ سے۔ یہ سن کر جیسے وقت تھم گیا۔ میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، نہ بنی نہ بدلہ، کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے لیے مجھے آپ دونوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑا تو میں کھڑا ہوں گا۔ سراج شاہ کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا، مگر ساتھ ہی ایک لمحے کے لیے حیرت بھی ابھری۔ شاید پہلی بار انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھا تھا۔ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شیرزمان نے سر ہلایا۔ نہیں، میں اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ خاموشی، گہری کاٹ کھانے والی خاموشی۔ وہ لڑکی اس حویلی میں محفوظ رہے گی، اور اگر کسی نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اسے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ زرمینہ شاہ کے لب بھینچ گئے۔ تم بدل گئے ہو شیرزمان۔ اس لڑکی نے ایک ہی رات میں تم پر کیا جادو کر دیا ہے؟ اس نے ایک ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ دی۔ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکا، ورنہ آپ مجھے جانتی ہیں میں اپنا بدلہ کبھی نہیں بھولتا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، مگر اس کے قدم رکے۔ میں آپ دونوں کی عزت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر اس بار میں غلط کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور پھر وہ بغیر پیچھے دیکھے ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حویلی میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا، جیسے برسوں پرانا کوئی نظام پہلی بار ہل کر رہ گیا تھا، اور اس نظام کی بنیاد ہلانے میں اس معصوم سی لڑکی کے صبر، اس کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان تھی، جس نے شیرزمان جیسے بندے کو ایک ہی رات میں اپنے اصولوں سے بغاوت کرنے پر یوں مجبور کر گیا تھا۔ شیرزمان کے قدم جیسے ہی باہر نکلے، اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کر کے آیا تھا وہ بغاوت کا اعلان اس کے ماں باپ کے لیے کسی طرح بھی اتنی جلدی قابل قبول نہیں تھا۔ اپنے گھر کے خلاف، اپنے اصولوں کے خلاف، مگر پہلی بار اسے اس بغاوت پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بیٹھا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتی اس کی نظر اس پر پڑی۔ ماہنور، وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ سیاہ چادر اس کے کاندھوں پر تھی، اس کے لمبے سیاہ بال پشت پر ریشمی آبشار کی صورت بکھرے تھے، اور شام کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ کر اسے اور بھی نازک اور حسین بنا رہی تھی۔ اس کی نظریں باہر کہیں گم تھی، جیسے وہ اس حویلی میں ہو کر بھی یہاں نہیں تھی۔ دروازے کی آہٹ پر وہ چونکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئی۔ ماہنور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ خوفزدہ بھی تھی، اور نہ جانے کیوں اب اسے ایک انجانی سی امید بھی وابستہ ہونے لگی تھی۔ آپ؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ شیرزمان نے چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں، گہری اور جذبات سے بوجھل۔ اس کا نکھرا سا روپ دیکھتے جیسے بے اختیار اپنی دھڑکنوں کو بڑھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ انتظار کر رہی تھی نا میرا؟ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، نظریں بے قراری سے اس کے چہرے کے نقوش کو چوم رہی تھے۔ ماہنور نے پلکیں جھکا لی تھی۔ شیرزمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لمبے بال ہاتھ سے بکھیر دیے تھے۔ زمان، آپ؟ اس نے الجھ کر اسے پکارا، لیکن جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو پلکیں خود بخود جھکتی چلی گئی۔ شیرزمان کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک کمر میں ڈالتے احتیاط سے اپنے قریب کیا تھا۔ ماہنور اسے خود سے دور کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انتہائی توجہ سے اس کے چہرے پر بکھرتے گلال کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا ہر روپ بہت سہانا تھا۔ تم بہت حسین ہو ماہ، چاند کا ٹکڑا۔ سادگی میں شیرزمان کو چاروں شانے چت کر دیا۔ تو سوچو اگر میرے لیے سج سنور کر آگی تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے اچانک سے اپنے اور قریب کھینچا، اس بار پہلے سے کہیں زیادہ قریب۔ ماہنور کا وجود اس کے سینے سے آ لگا، دل کی دھڑکنیں جیسے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ماہ، اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، جیسے ضبط کی آخری حد پر کھڑا ہو۔ ماہنور نے پلکیں اٹھائی، مگر اس کی نگاہوں کی شدت برداشت نہ کر سکی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کے ہاتھ نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو چھپا اور پھر اسے اوپر اٹھایا۔ مجھ سے نظریں چرا رہی ہو یا
محبت ہو جانے سے ڈر رہی ہو؟ میری تصویر کو دیکھتی ہو؟ جب خود میسر ہوں تو نظریں نہیں ملا پا رہی؟ اس کے کان کی لو کو لبوں میں دباتا سرگوشی میں بولا تو ماہنور کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو گئی۔ چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جل اٹھا تھا۔ زمان، وہ تڑپ کر بولی تو شیر زمان اس کی گردن پر لبوں سے رب کرتے اس کے گانوں پر لمس بخیرا تھا۔ کیا ہوا؟ محبت کرنا، میرے پاس آنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ سرگوشی میں بولا، مگر اس سرگوشی میں ایک عجیب سا اختیار تھا۔ ماہنور کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ یا پھر ایسا ہے کہ ڈر رہی ہو؟ زمان کے لب اس کے لبوں کے قریب آ گئے، اتنے قریب اس کی سانس کی گرمی ماہنور کے وجود میں آگ سی لگا گئی۔ ڈرنا چاہیے بھی، کیونکہ میں خود کو مشکل سے روک رہا ہوں ماں۔ ماہنور کے ہاتھ بے اختیار اس کے بازوؤں کو تھام گئے۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے لرز رہا تھا، مگر پیچھے ہٹنے کا خیال تک نہ آیا۔ وہ مسکرایا، اس مسکراہٹ میں بھی شدت تھی۔ زمان نے اس کے لرزتے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتے جیسے خود کو سیراب کیا۔ ماہنور نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمحے کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بکھرتے وجود میں قطرہ قطرہ امرت انڈیل رہا تھا۔ وہ لمحے جیسے اسے خود میں سمو لینا چاہتا تھا۔ اس نازک اندام کو باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا۔ ماہنور نے پلکیں بھا کر کے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی لرزتی پلکوں پر جیسے خوف کے سائے تھے۔ شیر زمان نے جھک کر اس کی پلکوں کو چومتے اس کے وجود کو چادر سے آزاد کیا تھا۔ اسے بھرپور نظر سے دیکھتے جھک کر اس کی شہرت پر لب رکھے تھے۔ ماہنور کے پورے وجود میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ شیر زمان نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تو اسے سوالیہ نظر سے دیکھتی کام سیکھ گئی۔ شیر زمان نے نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارا تھا۔ تمہارے زخموں پر مرہم لگانے لگا، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچتا بولا تو ماہنور کی جان جیسے سولیگ پر اٹک گئی تھی۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں خود کر لوں گی، پلیز۔ شیر زمان نے اسے سرخ پڑتے دیکھا تو اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تم کیسے لگاؤ گی؟ پوری کمر پر زخم ہے، میں لگا دیتا ہوں۔ بیوی ہو تم میری، کوئی پرائی تھوڑی ہو۔ چلو بازو اوپر کرو، شرٹ اتارو۔ اس کی بے باک انداز پر وہ سٹپٹا کر بیڈ سے اٹھی اور اسے دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ نہیں پلیز، یہ خود ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نہیں کریں۔ وہ دوبارہ سے چادر کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تو زمان نے فوراً اسے بازو سے تھام لیا۔ بس بہانے نہیں چلیں گے تمہارے، چلو اتارو شرٹ۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے شیر زمان کو جیسے بے بس کیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی تھی۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ملگجی سی روشنی میں اس کے چمکتے گالوں کو چوم کر بولا تھا۔ وہ خود میں سمٹنے لگے تھے۔ شیر زمان نے بہت نزاکت سے احتیاط سے شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کیا تھا۔ شیر زمان ایک لمحے کو رکا، اس کی حالت کو محسوس کرتے ہوئے، پھر نہایت نرمی سے اس کے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کا سر اس کے سینے سے لگ گیا اور وہ چند لمحے یوں ہی ٹھہرا رہا، جیسے خود کو بھی قابو میں رکھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے ماہنور کو بستر پر لٹا کر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں تمہارے ہر زخم پر مرہم لگاؤں گا ماں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ماہنور نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ زمان میں بہت ڈرتی ہوں، قسمت نے اچھا کھیل نہیں کھیلا میرے ساتھ۔ اب یقین کر بھی لوں تو گزرے سالوں کا درد بھول نہیں جائے گا اتنی جلدی۔ شیر زمان نے جھک کر اس کے لبوں پر شدت سے بھرپور لمس چھوڑا۔ میں تمہارے ہر درد کا مداوع کروں گا ماں، میری جان۔ اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگائے اس کے کندھے پر موجود زخم پر لب رکھے تھے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ شیر زمان نے اس کا رخ بدلتے اس کی کمر پر موجود اسٹرپ کو ایک جھٹکے سے کھولتے اس کی دھڑکنیں اپنی گرفت میں لی تھی۔ ماہنور کے پورے بدن میں میٹھی سی لہر دوڑ گئی تھی۔ ساتھ ہی زمان نے جھک کر اس کے زخموں پر لبوں سے جا بجا مرہم لگایا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ زمان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ شیر زمان نے اسے بھرپور انداز میں چومتے اس کے لبوں پہ گرفت کی تھی۔ اس کی باہوں میں بل کھا کر رہ گئی تھی۔ میری جان، تم اتنی حسین ہو کہ وہ خود پر کنٹرول کھونے لگا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل ٹھیک ہو جاؤ، پھر میری شدتوں کو سہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں ماں؟ ماہنور نے نزاکت سے بازو اس کے گلے میں ڈال کر اسے جیسے اجازت دیتے معتبر کیا تھا۔ وہ اس کی بیوٹی بون کو چومتا اسے بیڈ پر لٹائے بعد اس کے زخموں پر
احتیاط سے کریم لگانے لگا تھا۔ بہت جلد میری جان ٹھیک ہو جائے گی اور پھر میں تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں گا۔ اس کی انگلیوں کا لمس پہلے سے بھی زیادہ محتاط تھا، جیسے وہ اس کے زخموں سے اٹھتا درد اسے خود کو بحال کر رہا ہو، زیادہ اس کے دل کو چھونے سے ڈر رہا۔ ماہنور کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی، مگر اس بار اس سسکی میں درد کم اور ایک عجیب سی وار فرتگی تھی۔ اب بس، وہ سرگوشی میں بولا، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی میری نازک سی جان کو۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں امرت گول رہے تھے، اور وہ پہلی بار خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کرتی چلی گئی، بغیر خوف کے، بغیر مزاحمت کے۔ شہرزمان نے خود کو لگائے پہرے جیسے توڑ ڈالے تھے۔ اسے نظروں کے سامنے کرتا وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیوانگی سے چومنے لگا تھا۔ شہرزمان شاہ کو تم سے محبت ہو گیا ماں، بہت شدید، مگر اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو شاید یہ دھڑکن رک جائے۔ ماہنور نے تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آنکھوں میں خوف تھا جو اسے کھو دینے کا تھا۔ شہرزمان نے خود کو بے قرار کرتے جھک کر اس کی دھڑکنیں اپنے لبوں سے مہکائی تو ماہنور لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ شہرزمان نے ہونٹوں کا بے باک لمس اسے مچلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شہرزمان کے لبوں کا لمس اب بھی اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر رہا تھا، مگر اس بار اس کی شدت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ خود کو ہر حد سے روکے ہوئے ہو۔ اس نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی، آنکھیں بند کیے چند لمحے بس اس کی سانسوں کو محسوس کرتا رہا۔ ماں، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ماہنور نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اس کی نگاہوں میں وہی بے ساختہ چاہت تھی۔ اس نے ہلکے سے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ ٹھیک ہے، کہ وہ اسی کے ساتھ ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مدھم سرگوشی میں کہا، یہ الفاظ جیسے اس کے اندر بند طوفان کو چھو کر گزرے، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ اس کے ہونٹ دوبارہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئے تھے، پھر آہستہ سے اس کے پلکوں کو چھوتے ہوئے اس کے گال تک اتر آئے۔ ہر لمس میں دیوانگی تھی، مگر حدوں کا پاس بھی۔ ماہنور اس کے قریب سمٹتی چلی گئی، اس کے سینے سے لگ کر اس کی دھڑکنیں سننے لگی، تیز، بے قابو۔ تمہیں اندازہ نہیں، شہرزمان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کتنا چاہنے لگا ہوں۔ اس نے اس کے گرد بازو مزید مضبوطی سے لپیٹ لیے، جیسے اسے پوری دنیا سے چھپا کر خود میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ ماہنور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس نے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار پوری طرح خود کو اس شخص کے احساس میں بہنے دیا، جہاں صرف اور صرف قربت تھی، تحفظ تھا، اور ایک ایسی محبت جو شدت کے باوجود نرمی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہت جلد وہ اس حویلی میں اپنے شوہر کی بدولت وہ مقام پا لے گی جو حویلی کے سردار کی سردارنی کا ہوتا ہے۔ یہ شخص ایک ہی دن میں اس کے گھر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ظلم سے تم سے بچا کر صرف اور صرف محبت دے رہا تھا، تو پھر وہ کیوں نہ اس کی محبت اور اسے کھلے دل سے قبول کرتی۔ زندگی میں بہار کے رنگ اترنے والے دن اور ان حسین رنگوں نے شاہ زمان کی محبت کے ساتھ اس کی زندگی کو مہکانا شروع کر دیا تھا۔ اپنی زندگی کے آنے والے وقت یاد کرتے، لمحوں کو محسوس کرتے وہ دلکش انداز میں مسکرائی تھی، اور شہرزمان نے اس کی اس مسکراہٹ کی بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ نظیم لبوں کی مسکراہٹ برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اسے حویلی میں وہ مقام دلائے گا جو شہرزمان کی بیوی کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے لمبے بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ اسے محبت کے نئے سفر پر اپنے سنگ باندھ چکا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔